وہ عورت خوش نصیب ہے جس کا خاوند 5 وقت کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ خوش نصیب تو ہے، لیکن ایک میری بیٹی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ صحابی کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے نا اجڑی پجڑی ہے، کوئی نہ لباس نہ کپڑے کا خیال نہ کوئی بالوں کا خیال نہ کوئی چیز، تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا بیبی بہن کیا ہو گیا، تم اتنی اجڑی پجڑی کیوں ہو؟ انہوں نے کہا لیس لاخی کا حاجت، تمہارے بھائی کو عورت کی غرض ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں کس کے لیے بنوں سنبھلوں؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ساری رات وہ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، دن کو روزے کے ساتھ سوتے رہتے ہیں۔ تو وہ اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ یہ دین ہے کہ دن میں روزے رکھو اور رات کو تم جا کے نمازیں پڑھو، اور بیوی کا حق کون ادا کرے گا؟ خبردار ایسا کرنا منع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں اپنے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، تو اگر خامد حقوق نہ ادا کرے، صرف کعبے میں کھڑے ہو کے دعائیں کرتا رہے، تو یہ کیسی خوش نصیبی ہے؟ ہاں اگر وہ حقوق بھی ادا کرتا ہے پھر دعائیں کرتا ہے تو پھر عورت خوش نصیب ہے، ورنہ صرف دعا سے تو گزارا نہیں ہوتا نا، عورت کو کچھ دوا بھی تو چاہیے۔ استخارہ کرنے کا کیا مشکل ہے؟ بھی 2 رکعت نماز پڑھو اسی نیت سے کہ میں فلاں کام کے استخارے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد دعا ہے لکھی ہوئی، دعا لمبی ہے وہ چھپی ہوئی لے لو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم، کیسے یاد کرو گے؟ وہ لے لو اور وہ دعا کم از کم 3 دفعہ پڑھو، پھر اس کے بعد معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ اگر کوئی چیز کا دل میں خیال نہ آئے پھر دوسری رات کرو، تو حتیٰ کہ حضور نے 7 راتوں تک کرتے رہو، جب دل ایک طرف 100% مائل ہو جائے وہ کام کر لو۔ اچھا کبھی جلدی ہوتی ہے، وقت ہی نہیں ہے، تو 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگ کے چل پڑو، اگر اللہ کو منظور ہے تو کام ہو جائے گا، ورنہ خود بخود رک جائے گا۔ یہ تو بس لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ خواب ہو اور خواب دیکھو اور خواب میں کیا نظر آیا، اور کچھ لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے اور یہ بزرگوں سے استخارہ کراؤ، یہ تو بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے، ہر آدمی خود استخارہ کرے، بزرگ کا کیا تعلق ہے استخارے سے؟ نعت میں یہ الفاظ کہ بگڑی بنا دو یا نبی سیدھا شرک ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، نبی تو نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ میری بگڑی بھی اللہ بناتا ہے، تو پھر تمہاری بگڑی حضور کیسے بنا؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ طواف کے 22 گھنٹے کے بعد صفا مروہ دوڑا، اگر احرام نہیں اتارا، طواف کے بعد احرام باندھے رکھا، پھر 22 گھنٹے کیا 30 گھنٹے کے بعد بھی صفا دوڑے تو جائز۔ اگر احرام اتار دیا تھا، حلق کرا دیا تھا، تو پھر جو ہے دم پڑ جائے گی۔ کہتے جی کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے شام میں کشمیر، تو قریبی لوگوں پر جہاد فرض ہے، ساری دنیا میں نہیں ہے، جہاد کے احکام ہیں، ابھی قریبی والے مسلمان لڑیں گے۔ دعا کرو اللہ حق والوں کی مدد کرے، کشمیر ہو یا فلسطین ہو۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی طاقت ہے جس نے 7 لاکھ اپنی مسلح ملٹری ڈالی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کو قابو تو نہیں کر سکے۔ فلسطینی بیچارے پتھر مار کے لڑتے ہیں، ان کو بھی آج تک قابو تو نہیں کر سکے نا۔ مسلمان مسلمان ہے، انشاءاللہ اسلام بلند ہوگا اور ظالم کا ظلم مٹ جائے گا۔ میں ابو ظبی میں مزدوری کرتا ہوں، والد صاحب کو دیتا، اب صورت ٹھیک نہیں رہتی ہے، والد صاحب ناراض ہوتے ہیں، تو گھر بنایا وہ چھوٹے بھائیوں کو دے دیا۔ میرا بھائی آپ نے اگر آپ کے پیسوں سے گھر بنایا وہ آپ کا ہے، لیکن اگر وہ پیسے آپ نے باپ کو دے دیے تھے پھر باپ مالک ہے، وہ جس کو چاہے دے۔
آپ اپنا الگ بنا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن والد کی خدمت بھی کرتے رہیں۔ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل 100 عمرہ کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، کرو مرضی نہ کرو مرضی، مسجد عائشہ سے کرو، جیرانہ سے کرو۔ آدمی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں نہیں، اندھے کیوں بنتے ہو بھائی؟ بالکل غلط ہے، نظر نیچے رکھو، حکم ہے نا کہ نظر اپنی سجدے کی جگہ پر، تو اگر آنکھیں بند ہوگی تو نظر کیا رکھو گے؟ عمرہ کرنے کے بعد اپنے ملک جانا بالکل جائیں، اجازت لینے کی اجازت کیا ہے؟ یعنی کوئی بکری ذبح کرو گے اجازت کے لیے؟ عمرے میں طواف الوداع واجب ہی نہیں ہوتا، کر لو تو مرضی ہے، نہ کرو تو مرضی۔